السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے واسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا، دنیا میں بھی اور دین میں بھی یہ قانون اور ضابطہ ہے، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، اور ہمارے جو بڑے ہیں جن کا مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، عزت اور شرف بڑی ہے، ان کی تعظیم اور توقیر نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دین اسلام میں جو بڑے ہیں ان کی تکریم اور تعظیم کرنا یہ لازم، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ساری کائنات میں سب سے بڑے ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور حیثیت سب سے بڑی ہے۔ کسی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پر، خلق عظیم اخلاق پر ہے، تو عظیم سے کیا مراد ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دو، اس دنیا میں جو کچھ ہے، اسباب، وسائل، یہ سونا، یہ چاندی، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ باغ، جو کچھ بھی ہے، کیا کوئی بندہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اس کو شمار کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے کوئی انسان اس کا احاطہ کر پائے۔
تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا فائدہ یہ قلیل ہے۔ کہا جس کو اللہ نے قلیل کہا تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، تو جس کو اللہ نے عظیم کہا تم اس کا احاطہ کیسے کر سکتے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات میں سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتیں، عظمتیں ہر دور، ہر زمانے اور ہر عالم میں ہے۔ جب عالم ارواح تھا تب بھی آپ علیہ السلام جیسا کوئی نہیں تھا۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ عز و جل نے انبیاء سے عہد لیا عالم ارواح میں، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب دنیا میں تمہیں بھیجوں گا تمہارے سروں پر نبوت اور رسالت کے تاج رکھوں گا، جو تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم، پھر ایک آ جائے رسول عظیم، رسول تمہارے پاس، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے، اس کے معاون بنو گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ اللہ عز و جل نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو پھر تمہاری نبوتوں کا سکہ نہیں چلے گا، ان کی نبوت کا سکہ چلے گا۔ تمہارا کام ہوگا کہ ان پر ایمان لانا ہے اور ان کا معاون بننا ہے، نصرت کرنی ہے ان کی۔ تمام انبیاء کے سامنے عالم ارواح میں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہوگا، اور اس دنیا میں بھی پھر اللہ عز و جل نے اس بات کو اس موقع پر ظاہر کر دیا جب آپ علیہ السلام معراج کے لیے مکہ سے بیت المقدس پہنچے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہم السلام تھے سب موجود تھے۔ امامت کا مصلی خالی تھا، اس کا انتظار ہے، ان انبیاء رسول اللہ کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ایمان کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے نبی اسلام کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، امت کو بھی بتا دیا، انبیاء کے سامنے اس بات کو بھی ظاہر کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو امامت کے مصلی پہ نوح علیہ السلام کھڑے نہیں ہو سکتے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے نہیں ہو سکتے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے نہیں ہو سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی رسول، کوئی پیغمبر آگے کھڑا نہیں ہوگا۔ آگے کھڑے ہوں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کھڑی ہوگی کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ میدان محشر میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، قیامت کے دن میں ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، میں فخر نہیں کرتا، وہ اللہ نے مجھے یہ منصب اور مقام عطا فرمایا ہے۔ بلکہ کل قیامت کے دن فرمایا لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول اور پیغمبر ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مقام ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں، اس پر صرف ایک ہی انسان فائز ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں۔ اور میں کل قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میں ہی ہوں گا، انا اول شافع و اول مشفع، جو سب سے پہلے سفارش کرے گا اور جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ فرمایا میں ہوں گا، انا اقرع باب الجنہ، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، انا اول من يدخل الجنہ،
فرمایا میں ہی ہوں گا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ آپ کی عظمتوں کا، رفعتوں کا، آپ کی شان اور بڑائی کا تذکرہ کیا کریں۔ شاعر نے جو کہا آخری بات یہی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ عز و جل کے بعد اگر کوئی عزت، شرف، مقام اور مرتبے والی ذات ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ تو جب آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا ہے، آپ کی حیثیت سب سے بڑی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ آپ الاسلام کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ الاسلام کی عزت، آپ الاسلام کی توقیر، یہ بھی کائنات کے ہر رشتے سے، ہر ناطے سے، ہر عقیدت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت خود خالق کائنات سکھاتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، آپ الاسلام کی توقیر اور عزت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حکم آتا ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ الاسلام کی عزت کریں، اور اللہ عز و جل تعلیم دیتے ہیں باقاعدہ کہ آپ کا مقام اتنا بڑا ہے تو ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہے، احترام بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ مدینہ میں آپ الاسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لائے تو مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو جانتے تھے اور آپ الاسلام کے آنے کے بعد آپ کو پہچانتے تھے۔ کس طرح پہچانتے تھے؟ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ الاسلام کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مجلس ہو، 100-200 افراد ہوں، ان میں بندے کا بیٹا بیٹھا ہو، اس کے پہچاننے میں کوئی شک، کوئی شبہ، ابہام نہیں ہوتا۔ کہا مجمع ہو سینکڑوں ہزاروں کا، نبی الاسلام کو دیکھیں گے، دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہی ہیں وہ جن کا تعارف ہماری کتابوں کے اندر ہے، جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں اللہ عز و جل نے کیا ہے۔ لیکن پہچاننے کے باوجود دل میں حسد تھا، بغض اور عناد تھا، آپ الاسلام پر ایمان نہیں لائے۔ حسدم من عند انفسہم، اللہ عز و جل نے فرمایا اپنے دلوں میں حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اب جب حسد ہو سینے میں تو یہ حسد انسان کو بے ادب بنا دیتا ہے، بد اخلاق بنا دیتا ہے، بد زبان بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سینے میں کسی کے خلاف نفرت، کینہ، بغض ہو تو یہ بات انسان کو بد اخلاق بنا دیتی ہے۔ نبی الاسلام کے لیے سینے میں بغض تھا۔ اب آپ الاسلام کی مجلس میں آتے، سوال کرتے، تو آپ الاسلام کو ذرا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ الاسلام کو کہتے کہ راعنا، راعنا کا معنی ہے کہ ہماری رعایت کریں، ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ لیکن سینے میں چونکہ بغض تھا، اسی اللہ عز و جل فرماتے ہیں لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ کرنا، لفظ کو کچھ بگاڑ دیتے۔ لفظ تھا راعینا، لیکن وہ عین کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے، راعینا۔ اب کو بغور سنتا تو اسے علم ہوتا کہ اس نے کیا کیا ہے، دوسرے بندے کو نہیں محسوس ہوتا اس نے کیا کیا۔ راعینا کا معنی ہے ہماری رعایت کریں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، اور راعینا کا معنی ہے کہ اے ہمارے چرواہے، ہماری بکریوں کو چرانے والے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بولتے۔ یہود، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اہل ایمان آپ نے لفظ راعنا، یہ لفظ آپ نے اپنی زبان پہ نہیں لانا ہے۔ اگرچہ مسلمان ایمان والے جب یہ لفظ بولیں گے وہ تو راعنا ہی بولیں گے نا، لفظ ٹھیک بولیں گے، درست بولیں گے، صحیح بولیں گے، ادب سے بولیں گے، عزت سے بولیں گے، احترام سے بولیں گے، پوری توقیر اور تعظیم سے یہ لفظ بولیں گے۔ لیکن اللہ عز و جل کی عظمت پہ قربان جائیں کہ نبی اسلام کا مقام اور مرتبہ اس طرح سمجھایا ہے کہ وہ لفظ جو کسی نے آپ اسلام کے لیے بے ادبی کے لیے بولا، آپ ادب سے بھی بولے تب بھی آپ کو وہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تقولوا راعنا، وہ لفظ ہی نہیں آپ کی زبان پہ آنا چاہیے۔ ہاں مجلس میں ضرورت پیش آ جائے آپ اسلام کو کہنے کی، دوبارہ رپیٹ کروانے کے لیے کسی بات کو، وَقُولُ انظُرْنَا، آپ کہیں کہ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، لیکن ساتھ یہ کہا وَاسْمَعُوا، بات کو اس طرح توجہ سے سنو، غور سے سنو کہ دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ ہماری طرف دیکھیے۔ اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے پھر اس طرح بات سنی کہ کبھی دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ عز و جل خود ادب سکھاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ادب احترام کس طرح آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ذات بہت بڑی ہے، مقام بہت اونچا ہے، حیثیت عظیم تر ہے، اسی آپ علیہ السلام کی توقیر اور عزت بھی بہت زیادہ ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ عز و جل قرآن میں یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان تمہاری آواز نبی اسلام کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، آپ علیہ السلام مجلس میں موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو نا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے بات نہیں، بے تکلفی سے آپس میں بات کرتے ہو، بغیر حجاب کے بات کرتے ہو، بلند آواز سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، خبردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسا کرو گے تو یہ کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے سارے امامہ اعمال کو ضائع کر دیا گیا ہے۔ اتنا اونچا مقام، یہ ادب اور احترام ہے کہ آواز بھی بلند نہ ہو، یہ نہیں کہا۔ اچھا یہاں پر یہ مسئلہ ڈسکس نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے وہ بندہ بات جو کر رہا ہے وہ بات کیا کر رہا ہے، بات کو بے ادبی کی ہے، آپ کے شرف کے منافی ہے، یا شرف کے مطابق ہے، یا شرف اور عزت توقیر کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جا رہی، یہ بات نہیں کی جا رہی، اس بات کو ڈسکس کیا ہی نہیں، صرف یہی کہی بات، لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز نہیں بلند ہونی چاہیے نبی اسلام کی بات، اگرچہ بات ادب سے ہو، اگرچہ بات عزت کی ہو، اگرچہ توقیر سے بات کر رہے ہو، آواز بلند ہو گئی تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ ادب سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر سکھائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا میں اللہ عز و جل نے ان کو ہر معاملہ میں ہی نمونہ بنایا ہے۔ اللہ عز و جل نے ویسے ہی نہیں فرمایا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ ایمان لے کے آئے ہیں
پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ نبی اسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان میں بھی معیار ہیں، وفاؤں میں بھی معیار ہیں، محبتوں میں بھی معیار ہیں، آپ الاسلام کا ادب، احترام، عزت کرنے میں بھی امت کے لیے معیار ہیں، اور انہوں نے عزت کر کے دکھائی، احترام کر کے دکھائی اور کمال کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ الاسلام جب عمرہ کرنے کے لیے آئے، حدیبیہ کے مقام پر سرداران قریش نے روک دیا کہ نہیں جا سکتے اوپر عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر آپس میں گفت و شنید کے لیے سرداران قریش کی طرف سے، وہ مکہ میں تھے، مکہ سے کوئی نہ کوئی نمائندہ آ رہا ہے، 3-4 نمائندے آئے، ان میں سے ایک عروہ بن مسعود ثقفی بھی آیا آپ الاسلام سے بات چیت کرنے کے لیے، تاکہ بات کرنے کے بعد سرداران قریش کو بتایا جی یہ ہماری بات ہوئی ہے، یہاں پیچ اپ ہو رہا ہے، ان باتوں پر کمپرومائز ہو رہا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آپ الاسلام سے گفتگو کرنے کے بعد آپ الاسلام اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مشاہدہ کرنے کے بعد واپس مکہ میں پہنچا اور سرداران قریش کو یہ بات کہی، جا کے کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم ہے میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا، اس کے دربار میں گیا، اس کے حواری اور درباریوں کو دیکھا، ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں گیا، اس کے مصاحبوں کو دیکھا، اس کے ساتھیوں کو دیکھا، حبشہ کے نجاشی کو دیکھا، اس کے ساتھیوں کو دیکھا، حالانکہ وہ اپنے ان سرداروں کو سجدہ کرتے تھے، بڑی تعظیم اور توقیر دیا کرتے، دنیاوی لحاظ سے جو بھی ہو سکتا تھا نہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ بات کہی، اس نے کہا اللہ کی قسم ہے روم کے بادشاہ کیسر کی اس کے ساتھی اتنی تکریم نہیں کرتے، ایران کے بادشاہ کیسر کی اس کے ساتھی اتنی تکریم اور تعظیم عزت نہیں کرتے، حبشہ کے نجاشی کی اس کے مصاحب اتنی تکریم اور تعظیم نہیں کرتے جتنا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے صحابہ آپ کی تکریم کرتے، آپ کی عزت کرتے۔ کہا میں نے دیکھا، ہائے اللہ، کہا میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک پھینکا ہے، آپ کے صحابہ نے وہ تھوک زمین پہ نہیں گرنے دی، لبکتے ہیں، ہاتھوں پہ لیتے ہیں، صرف ہاتھوں پہ نہیں لیتے، اس کو مل کر اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ کہا وہ میں نے تکریم دیکھی کہ میں نے کیسر و کسریٰ کی تکریم اور تعظیم اور عزت اس طرح نہیں دیکھی۔ کہا میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کوئی بات ارشاد فرماتے، آپ کے صحابہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی کہ اس پر سب سے پہلے میں عمل کروں۔ کہا میں نے دیکھا، یہ کافر تھے، جب یہ گفتگو کرنے کے لیے آئے تو کافر ہیں، یہ کافر یہ مشاہدہ کر کے نبی اسلام کے صحابہ کی کیفیت کا اپنے سرداران قریش کو جا کے بتاتا۔ کہا میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کر کے جو پانی کے قطرات ہیں جسم سے نیچے گرتے ہیں اور اصحاب رسول ان کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ کہا میں نے دیکھا کہ وہ وضو کے قطرات کو لینے کے لیے اس طرح لبکتے ہیں، مجھے ایسا اندیشہ محسوس ہوا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہیں وضو کا پانی لینے کے لیے آپس میں لڑی نہ پڑے کہیں، اتنی تقریب۔ لیکن یہاں یہ مسئلے کی روح سے یاد رکھیے گا، پانی قلیل تھا تو قلیل پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وضو کرتے تھے، یعنی چلو میں پانی لیا ہے تو یہ بازو پہ ڈالا ہے تو ملا ہے تو اب چند قطرات ہی نیچے گریں گے، ہماری طرح کفیت نہیں تھی، شاور کھول دیا ہے اور بازو ہی اتنا دھوتے ہیں کہ جتنے میں وہ غسل کر لیا کرتے تھے، پانی قلیل تھا، پانی نیچے نہیں کرنے دیتے۔ عروہ کہتا ہے کہا میں نے دیکھا، یہ صحیح بخاری میں ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بات کرتے تھے تو آپ کے ساتھی اس طرح جامد، ساکت، خاموش، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ
آپ علیہ السلام کی طرف ہوتے تھے، کوئی بندہ حرکت ہی نہیں کرتا تھا آپ کی بات سننے کے لیے، اور کہا میں نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عزت کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہوں کو جما کے دیکھتے ہی نہیں تھے، نگاہ اٹھی لمحہ بھر کے لیے آپ کے چہرے سے ٹکرائی، پھر نگاہیں جھک گئیں، آپ علیہ السلام کے رخ انور پر نگاہوں کو جما کے نہیں دیکھتے تھے، یہ اتنی تعظیم اور تکریم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر۔ اور اصحاب رسول کی کیفیت یہ تھی، مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ علیہ السلام کے چہرے پر عام طور پر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ مسلم میں حدیث آتی ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری لمحوں میں، یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور تقریباً 3-4 سال کا عرصہ نبی علیہ السلام کی رفاقت میں گزارا۔ کہتے ہیں ایک وقت تھا، کیونکہ ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزری، مکہ کا 13 سالہ دور اور صلح حدیبیہ کے یہ 6 سال، ساری زندگی مخالفت۔ کہا ایک وقت تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قابل نفرت کوئی نہ تھا ہماری نگاہ میں، پھر اللہ نے ہم پر فضل کر دیا، ایمان لائے تو آپ علیہ السلام سے بڑھ کر روئے زمین پر ہمارے لیے محبوب کوئی نہ تھا۔ اور ساتھ یہ بات کہی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہا آپ کے جلال کا یہ عالم تھا، کبھی ٹکٹکی باندھ کر آپ کے رخ انور کو دیکھا ہی نہیں میں نے۔ کہا آج اگر مجھے کوئی پوچھے نا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کروں تو میں آپ علیہ السلام کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا، کہ آپ علیہ السلام کے رخ انور کو کبھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ نگاہ اٹھتی تھی پھر نگاہ جھکی رہتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تکریم، تعظیم اور توقیر کرتے۔ اور یہ آیت مبارکہ میں نے جو پڑھی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بڑے آدمی تھے، قداور تھے، زوراور تھے، آواز بلند تھی ان کی قدرتی طور پر، لیکن اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد ایسا ہوا گویا کہ آواز دب بھی ہی گئی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں بات کرتے تو اتنی آہستہ اور پست آواز میں بات کرتے کہ سننے والے کو پوچھنا پڑتا متعدد مرتبہ کہ کہا کیا ہے، آواز اس طرح بیٹھ گئی۔ اس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی الاسلام کے خطیب تھے اور بڑے زوردار خطیب تھے، آواز ان کی قدرتی بلند تھی، الفاظ، فصاحت، بلاغت، اشعار، ان کی تقریر کے اندر وہ 4 چاند لگانے والی ساری خوبیاں موجود تھیں۔ ان کو جس طرح حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شاعر رسول کہتے ہیں، اسی طرح ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خطیب رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے۔ کوئی وفد آتا وہ کہتا ہے جناب بندہ پیش کریں، ہمارا بھی مقرر تقریر کرے، آپ کا بھی مقرر تقریر کرے، وہ اپنا مقرر پیش کرتے، نبی علیہ السلام ثابت بن قیس کو پیش کرتے کہ آپ ان کے مقابلے میں تقریر کریں۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مسجد میں نظر نہیں آئے، اللہ اکبر، نبی الاسلام کی متلاشی نگاہوں نے دیکھا نظر نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ بھائی وہ ثابت نظر نہیں آتے؟ ان کے ہمسائے نے کہا جی میں خبر لے کے آتا ہوں، پتہ کرتا ہوں مسئلہ کیا۔ گھر گئے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، وہ غمزدہ مغموم بڑے کرب میں بیٹھے تھے گھر میں۔ پوچھا جی آپ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے یاد کیا ہے، آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہا اللہ نے قرآن میں آیت مبارکہ کو نازل کر دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔
آواز نہ بلند کرنا، عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں علم بھی نہیں ہو پائے گا۔ کہا میری ہی آواز نبی اسلام کی آواز سے بلند ہوتی تھی، میری آواز بڑی اونچی ہے، میری آواز ہی بلند ہوتی تھی، اور میرے تو عمل برباد ہو گئے، میں تو دوزخ والوں میں سے ہو گیا، میں تو جہنم میں جانے والوں میں سے ہو گیا۔ قرآن نے کہا عمل برباد۔ یہ کرب تھا، ایک سینے پہ بوجھ تھا، مغموم تھے۔ وہ صحابی نبی اسلام کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ثابت بن قیس تو گھر میں بیٹھے اس کرب سے دو چار ہیں، اس دکھ کا سامنا کیے ہوئے کہ میری آواز بلند ہے، میں تو جہنم والوں میں سے ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا جاؤ اس کو پیغام دو، انت من اہل الجنہ، تو دوزخ والوں میں سے نہیں، تو جنت والوں میں سے ہے۔ تیرا سینہ میری تعظیم اور توقیر میں دھڑکتا ہے، تیرے دل میں میری محبت اور پیار اور احترام اتنا زیادہ کہ صرف اس آیت پر اتنے غمزدہ ہو کر دل کے اندر کرب محسوس کرتے ہو کہ میرا کیا بنے گا۔ یہ عزت تھی دل میں، احترام تھا دل میں، محبت رسول سے لبریز سینہ تھا سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ محبت رسول اور عزت رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی وجہ سے نبی الاسلام نے نام لے کے ان کو جنت کی بشارت دے دی، انت من اہل الجنہ، تو جنت والوں میں سے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہ عالم ہے۔ ایک دفعہ کسی نے چچا عباس، نبی الاسلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی اسلام بڑے ہیں، آپ کے بھتیجے بڑے ہیں؟ اب چچا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے بھتیجے بھی ہیں، اور عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے بھی تھے، چچا ہونے کے ناطے بڑے بھی تھے، عمر بھی بڑی تھی، رشتہ بھی تھا جو دنیا میں رشتہ ہے، لیکن قربان جائیں نبی اسلام کے صحابہ پہ۔ چچا ہونا ہے، لیکن نبی الاسلام کے صحابی بھی تھے نا، اور جو ادب احترام کا حکم تھا وہ سب کو تھا۔ چچا ہونے کے باوجود جو جواب دیا کمال دیا، چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا کمال دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی الاسلام بڑے ہیں؟ کہا ہوا اکبر منی، نبی الاسلام مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَ، البتہ پیدا میں پہلے ہوا تھا، میں پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن بڑے آپ ہی ہیں، بڑا میں نہیں ہو سکتا، بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اگرچہ بھتیجے ہی کیوں نہیں، بڑے آپ ہی ہیں۔ ہوا اکبر منی، مجھ سے بہت بڑے، بہت بڑے، البتہ پیدا میں پہلے ہوا تھا، میں پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ ہے تعظیم اور توقیر، یہ ہے عزت، احترام، ادب سکھا گئے نبی الاسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام ذرا مدینہ سے باہر تھے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا نماز کا وقت ہو گیا، اگر آپ کہیں آپ جو ہے نا وہ چاہیں تو ہم آپ کو نماز کے لیے آپ مقرر کرتے ہیں، آپ نماز پڑھا دیں ہم کو۔ کہا اگر تم چاہو تو پڑھا دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے مصلی پہ آئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہی، ظہر یا عصر کا وقت تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر۔ ابھی نماز شروع، ابھی چند ساعتیں ہی گزری، قیام کی حالت میں تھے، نبی الاسلام تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام آ گئے۔ اب آپ علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے نا پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی۔ پیچھے شور ہو گیا، جب شور ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، لیکن شور جب بڑھ گیا تو ذرا کنکھیوں سے دیکھا نبی الاسلام پیچھے کھڑے، بس محسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام آ گئے ہیں، الٹے قدم پیچھے پلٹ گئے۔ نبی الاسلام نے اشارہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رکو، لیکن وہاں رکنے کا ارادہ ہی کہاں تھا،
پلٹے، پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام آگے چلے گئے، آپ علیہ السلام امامت کے مصلی پہ پہنچ کر آپ نے نماز پڑھائی۔ بعد میں پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ کھڑو رہو تو کھڑے کیوں نہیں رہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ما کان ینبغی لابن قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں جرت ہی نہیں ہے ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مصلی پہ کھڑا رہوں، یہ مجھ میں جرت اور جرت نہیں، طاقت نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام پیچھے ہوں اور میں آگے ہوں؟ ممکن نہیں تھا، لائق ہی نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہ وہ آگے رہتا، اسی پلٹ آئے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر واقعہ پیش آیا، یہ زندگی کے 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے، زندگی کے آخری لمحوں کی۔ آپ علیہ السلام سوموار کو فوت ہوئے ہیں، ہفتہ یا اتوار کے دن کا واقعہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جمعرات سے نمازیں پڑھا رہے ہیں، مغرب عشاء سے، جمعرات عشاء کی پڑھائی، جمعہ کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5 اور سوموار کی فجر کی۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اب مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، بائیں طرف آپ علیہ السلام کا حجرہ ہے۔ آپ علیہ السلام جب 2 ساتھیوں کے کندھے پر سہارا لے کے آئے، دکھائی دیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، آج نہیں پیچھے جانا، آج ادھر ہی رہنا ہے، پیچھے نہ جانا۔ کھڑا کیا، 2 ساتھیوں کو کہا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دو، زمین پہ بٹھا دو۔ نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف بیٹھ کے، دائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ، بائیں طرف نبی علیہ السلام۔ اب نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخیف سی آواز میں اللہ اکبر کہتے ہیں اور اونچی آواز سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہیں، پیچھے باقی سارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے آخری لمحوں میں نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے نہیں جانے دیا، اپنے ساتھ کھڑا کر کے بتایا کہ میری بعد میری امت میں سب سے افضل اگر کوئی انسان ہو ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، میرے بعد اگر میرے مصلی پہ اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہوگی۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ادب، احترام، عزت اور توقیر، کمال۔ اللہ اکبر۔ امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا۔ فتح مکہ کے دن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، نبی علیہ السلام سے بیعت کرنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس ہیں، بوڑھا باپ اسلام قبول کرنے لگا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ جہنم سے جنت کی طرف آ گئے، لیکن قربان جائیں ان کے دلوں میں عزت احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا، ان کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیعت کرنے لگے ہیں اپنے والد، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابا بکر، یا ابا بکر ما یبکیک، ابو بکر تجھے کس چیز نے رلا دیا، کیوں روتے؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے والد صاحب آج اسلام لا رہے ہیں، میرے دل میں خیال آیا اگر آج آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو مجھے اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اپنے چچا کے اسلام کے قبول کرنے پر۔ یہ بات میرے لیے، میرے سینے کے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات تھی کہ میرے باپ کی نسبت میرا آپ علیہ السلام کا چچا مسلمان ہو جاتا۔ یا آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ ادب احترام کی کیفیت ہے، والد مسلمان ہوئے لیکن دل کہیں کا کہیں، دماغ کہیں، سوچیں کہیں چلی گئی کہ آپ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا تھا جب آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب فوت ہوئے تھے۔ کہا آج میرے والد کی بجائے آپ کے چچا ہوتے، وہ اسلام قبول کرتے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، یہ میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث تھی کہ آپ کے چچا مسلمان ہوتے میرے والد کی بجائے۔ لیکن وقت گزر گیا،
اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک لشکر میں سفر کے دوران سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا ایک اونٹ تھا، نیا تھا اور بڑا ذرا سرکش سا تھا، میں اس پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ سرکش سا تو دوڑ کے نا آگے نکل جاتا تھا، میں اس کو روکتا ہوں وہ پھر آگے نکلتا ہے۔ والد گرامی عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا یا عبداللہ، اے عبداللہ، ما یتقدم النبی احد، نبی الاسلام سے آگے کوئی نہ بڑھنے پائے، یہ سواری بھی نبی الاسلام سے آگے نہیں، پیچھے روک کے رکھو اس کو۔ آپ الاسلام کا ادب تھا، احترام تھا کہ آپ الاسلام چل رہے ہیں تو آپ سے آگے کسی کی سواری نہیں بڑھنی چاہیے۔ اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ اپنے گھوڑے اپنے اونٹ کو روکو، پیچھے رہو، نبی الاسلام سے آگے تمہاری سواری نہیں بڑھنی چاہیے۔ آپ کی سواری کا بھی ادب کرتے ہیں، آپ کی رفتار کا بھی ادب کرتے ہیں، آپ الاسلام سے آگے نہ کو بڑھ پائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تعظیم تھی۔ ابو داؤد میں آتا ہے نبی الاسلام ممبر پر جمعۃ المبارک کے دن بیٹھے ہیں تو ابھی تشریف فرما ہوئے ہیں، کو مسجد میں ایک دو ساتھی کھڑے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، عین اس موقع پر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد کا جو بیرونی دروازہ ہے نا، وہاں سے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ایسا سمجھیں کہ دروازے پر تھے، ایک قدم پیچھے ہوگا، ایک دروازے میں قدم ہوگا، سماعتوں سے آواز ٹکرائی، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ نبی الاسلام جو باہر سے آنے والے ہیں اس کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے نا بیٹھ جاؤ، جو پہلے سے موجود ہیں انہی میں سے کسی کو کہا ہوگا نا بیٹھ جائیں، لیکن نہیں، یہ نہیں سوچا، اس سوچ پر غور و فکر کیا ہی نہیں، یا یہ نہیں کہ میں ایک تو قدم اٹھا کے دیکھوں اندر بڑھ کر کے آپ علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، نہیں، جہاں قدم تھے وہیں سماعتوں سے آواز ٹکرائی، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ اب ہمت نہیں ہے کہ ایک قدم بھی اٹھا کے مسجد میں داخل ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں پہ بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، چہرے پہ تبسم، فرمایا یا عبداللہ تعال، عبداللہ آگے آ جاؤ، تمہیں نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے نہیں سوچا مجھے کہا ہے کہ نہیں کہا، انہوں نے بس یہ سنا آواز آئی ہے، آواز آئی ہے، بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے تعظیم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام۔ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ سیدنا جبریل آتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، جبریل بھی آتے ہیں تو مؤدب بن کے آتے ہیں، بادب۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ کر، آپ کے گھٹنوں کے سامنے گھٹنے، رانوں پہ ہاتھ رکھا ہے، اور مؤدبانہ جس طرح کوئی شاگرد بیٹھتا ہے نا، اس طرح جبریل سید الملائکہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ جگہ ادب کی ہے، احترام کی جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے۔ رشتوں کے سردار بھی جبریل علیہ السلام بھی ادب کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے، امام بہقی نے، ابو یعلا میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات براق لایا گیا، آپ علیہ السلام جب سواری کے لیے آئے تو براق کچھ مستی دکھائی، جبریل علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا، کہا رک جا، جب معلوم نہیں کہ آج تجھ پہ وہ سوار ہونے والا ہے کہ کائنات میں اس سے بہتر سوار اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی۔ اس روایت میں آتا ہے کہ براق پسینے سے شرابور ہو گیا، اس کے جسم سے پسینے کے قطرات گرنے لگے، وہ مؤدب کھڑا ہو گیا، بادب کھڑا ہو۔ اللہ اکبر،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات میں سب سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں مرتبے میں بڑے ہیں، عزت احترام اور توقیر میں بھی ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیں رب کائنات، کائنات کا خالق و مالک نبی الاسلام سے پیار کتنا کرتے ہیں، محبت اور اپنائیت کتنی ہے، اور دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا انداز اختیار کرتے ہیں کائنات کے رب اللہ عز و جل۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور جب ان سے خطاب کی باری آئی نا، تو خطاب کے وقت اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کے نام لے کے ان کو خطاب کیا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہے۔ نوح علیہ السلام کی باری آئی، یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح علیہ السلام سواری پہ سوار ہیں، طوفان رک گیا ہے، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اب اتر جاؤ۔ باری آئی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ندا دی ابراہیم علیہ السلام کو، اَيْ یا ابراہیم، یہ کہ اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے خواب کو سچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، کہا یا موسیٰ، جب کوہ طور پر گئے، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں اللہ، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام کو کہا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا علیہ السلام ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو کہا، یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک فی الارض خلیفہ، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو کہا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے تھامیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ علیہ السلام متعدد نبیوں کے نام لیے، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا آدم، یا داؤد، یا نوح علیہم السلام۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کہیں بھی یا محمد نہیں کہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے۔ خطاب صفت کے ساتھ کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں، یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ جاؤ، اب ڈراؤ اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرو۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے قرآن میں یا محمد کہہ کے آپ کا نام لے کے خطاب نہیں کیا، صفات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، باقی نبیوں کے نام لیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ یہ بتایا اس امت کو کہ آپ الاسلام کا مقام بہت بڑا ہے، تعظیم اور توقیر کرنی ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی وجہ ہے۔ آپ ذخیرہ حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ آپ کے قریب بیٹھنے والے تھے، انہوں نے یا محمد کہہ کے کبھی بھی خطاب نہیں کیا۔
یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کا نام لے کے کبھی بھی کسی صحابی نے خطاب نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یا محمد کہہ کے کبھی نہیں پکارا، آپ کی صفت کے ساتھ پکارا، نبی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ اللہ عز و جل کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ ادب، احترام، اللہ اکبر۔ آج ہمارے بعض بھائی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یہ نبی الاسلام کی عزت بڑے بھائی جتنی کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ بڑے بھائی جتنی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ایک بڑے بھائی جتنا۔ واللہ بڑا بھائی کیا ہے؟ کائنات کے سارے بھائی ہوں، نبی الاسلام کے قدموں کی خاک پہ ان کو قربان کر دیا جائے۔ اصحاب رسول کہا کرتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، بی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اور ساری کائنات کے ماں باپ نبی الاسلام کے قدموں کی خاک پہ قربان کر دیا جائے۔ آپ کا شرف، آپ کا مقام، آپ کی عزت، احترام اس کائنات کے ہر رشتے، ہر ناطے، ہر عقیدت اور وابستگی سے زیادہ ہے۔ وہ بندہ بڑے بھائی سے تو اونچی آواز سے بات بھی کر سکتا ہے، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہماری آواز نہ بلند ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، کیونکہ آواز بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل برباد ہو جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے اس طرح بولتے ہو، بھائی سے بولتے ہو، دوستوں سے بولتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل برباد ہو جائے۔ تو یہ ایک جھوٹ اور بہتان ہے کہ جو لوگوں کو غلط پروپیگنڈے کے ذریعے ہمیں دوسروں کی نگاہ میں مجروح کرنے کے لیے بات کہی جاتی ہے، تاکہ لوگ کہیں ہمارے قریب نہ آ جائیں، ہماری بات نہ سن لیں، بات سن کے سمجھ نہ لیں کہیں۔ اگر وہ سنیں آج کہ نبی الاسلام کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، انہیں علم ہوگا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کائنات کے ہر رشتے اور ناطے سے، تعلق سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام، آپ کی بات کا احترام۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی یہ تابعین میں سے ایک شرف، مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سارے علم کے جانشین بھی ہیں امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی۔ اور برسوں وقت بیتا، شاید کم و بیش 40 سال، کبھی نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں گئی ان کی مسجد نبوی کے اندر۔ مورخین نے لکھا بیمار تھے، لاچار ہیں، لیٹے ہوئے، تیمارداری کے لیے چند ساتھی آئے تو کسی نے سوال کیا کہ فلاں حدیث کے بارے میں، ایک حدیث کے بارے میں پوچھا، نکاہت ہے، بیماری اور لاچاری کا عالم ہے۔ جب حدیث کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے مجھے ذرا اٹھا کے بٹھا دو، ذرا بٹھا دیا گیا۔ کہا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی نبی الاسلام کی حدیث مجھ کو پوچھے اور میں لیٹے لیٹے ہی بیان کر دوں، میں لیٹے بیان نہیں کرتا، مجھے اٹھا کے بٹھا دو پھر میں نبی الاسلام کی حدیث بیان کروں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیتے ہیں، باوضو ہو کے آتے ہیں، بہترین پوشاک پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث جا کے بیان کرنی ہے۔ اس طرح درس حدیث دیا کرتے ہیں۔ نبی الاسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی عزت، آپ کے
قول کی عزت، آپ کی سنت کی عزت ائمہ فقہا، ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی وہ عزت کرنے والے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی بات کی تعظیم اور توقیر کس طرح کرتے ہیں؟ میں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو میرا کیش و مذہب وہی ہے، پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو صحیح حدیث ہوگی وہی میرا دین ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ اور کہیں کہا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الاسلام کی بات آ جائے تو پھر میری بات کو چھوڑ دینا، کیونکہ میں نبی الاسلام کی بات کا احترام کرتا ہوں، آپ کی حدیث کا احترام کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اس لیے میری بات کے مقابلے میں نبی الاسلام کی بات کے ہوتے ہوئے میری بات کو قطعا نہیں پکڑنا چاہیے نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کا فتویٰ آ جائے، ان کی فقاہت آ جائے، ان کا قول آ جائے، متصادم ہو حدیث مصطفیٰ سے، چھوڑ دیا جائے کہ امام صاحب کا بھی طرز عمل یہی تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نبی الاسلام کی حدیث کی عزت اور احترام کس طرح کرتے؟ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ہر بندے کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، اگر بات ٹھیک ہو مان لیں گے، بات غلط ہو کسی کی بھی ہو چھوڑ دیں گے۔ پھر قبر کی طرف اشارہ کرتے، سوائے اس صاحب قبر کے کہ اس کی بات کو مانے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا قول فعل سنت آ جائے، پھر اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، نبی الاسلام کی حدیث کی تعظیم اور توقیر اور عزت کس طرح کرتے ہیں آپ الاسلام کے بعد؟ کہا کہ نبی الاسلام کی کوئی حدیث محدثین کو صحیح حدیث مل جائے، مجھے نہیں ملی، کسی بھی محدث کو نبی الاسلام کی صحیح حدیث مل جائے، میں زندگی میں بھی اس سے رجوع کرتا ہوں کہ جو میری طرف سے بات ہو چکی، اور مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں کہ آپ کی جو بات صحیح ہم کو مل گئی یا کسی کو بھی مل گئی، وہی میرا دین ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلاکہ، جس نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیا وہ تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہے، کسی وقت بھی گر کے ہلاک ہو جائے گا۔ یہ نبی الاسلام کی بات سے، آپ الاسلام کی حدیث سے یہ عزت اور توقیر کا رشتہ ہے جو ائمہ فقہا محدثین رحمہم اللہ تعالی ان کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے نبی الاسلام کا ادب اور احترام آج یہ بھی ہے کہ آپ کی حدیث آئے تو اس پر عمل کیا جائے، آپ الاسلام کا فرمان آ جائے تو اس کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے اس سے والہانہ محبت کی جائے، اس سے پیار کیا جائے۔ یا آپ الاسلام کی عزت میں سے ہے کہ آپ الاسلام کی بات کی عزت کی جائے، آپ کی سنت کی عزت کی جائے، آپ الاسلام کے فرمان کی عزت کی جائے، یا آپ الاسلام کے آج ادب احترام کی جگہ پر یہ عزت اور احترام کرنا ہم میں سے ہر بندے کے ذمہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک مرحال پر رحم فرمائیں، اور اللہ عز و جل ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ادب اور احترام جس طرح آپ کی شایان شان ہے اس طرح کرنے کی اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور ہر ایسی بات، ہر ایسا رویہ، ہر ایسا طرز عمل جو آپ الاسلام کے شرف، آپ الاسلام کے مقام و مرتبہ اور آپ کے ادب احترام کے منافی ہے، ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے ہم کو محفوظ فرما دیں۔ اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ میرا خاتمہ فرمائیں، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک مر مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔